السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، جماعت چھٹی کے مضمون جنرل سائنس میں ہم 8ویں سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہمارا کالبدی نظام اور جلد۔ اس سبق کے سوال و جواب کو سمجھتے ہوئے اپنے بیاض میں آپ لوگ لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھیں۔ الف، جس جگہ دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں جڑی ہوتی ہیں اس حصے کو ڈیش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جوڑ۔ بے، برو ادما کی تہہ کے خلیات میں ڈیش نام کا رنگین مادہ پایا جاتا ہے۔ بیٹا ہماری جلد میں کون سا رنگین مادہ پایا جاتا ہے؟ میلانن۔ تو جواب ہم لکھیں گے میلانن۔ جیم، انسانی جلد کی دو تہیں ہیں، ڈیش اور ڈیش۔ تو ہماری جلد کے دو تہوں کے نام کیا ہیں؟ برو ادما اور درو ادما۔ دال ہے، انسانی کالبدی نظام ڈیش حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہمارے کالبدی نظام کو؟ 2 حصوں میں، ہے نا، محوری ڈھانچہ اور مددگار ڈھانچہ۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بتائیے میں کس سے جوڑی لگاؤں؟ تو ستون الف اور ستون بے میں غور کیجئے تو آپ کو دونوں جگہ 3 نام دیے ہیں، ہے نا۔ ستون الف میں دیا ہے گیند اور پیالہ نما جوڑ، قبضے دار جوڑ، پھسلنے والا جوڑ، اور ستون بے میں دیا ہے گھٹنا، تلائی، کندھا۔ تو بیٹا یعنی ہمیں جوڑ کے قسموں کو ان کے اعضاء سے جوڑی بنانی ہے۔ تو پہلا جو دیا ہے گیند اور پیالہ نما جوڑ، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کندھوں میں، ہے نا۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے کندھا۔ بے ہے قبضے دار جوڑ، یہ کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنے میں۔ تو جواب لکھ دیا گھٹنا۔ جیم، پھسلنے والا جوڑ، پھسلنے والا جوڑ کہاں پایا جاتا ہے؟ کلائی میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جوڑیاں لگائیں گے، جو جوابات ہیں وہ درمیانی کالم میں لکھیں گے۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، غلط ہے یا صحیح لکھیے۔ اگر جملے غلط ہوں تو ان کو صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ یعنی اس سوال میں ہمیں جملوں کی شناخت کرنی ہے صحیح یا غلط میں، اور غلط جملوں کو صحیح کر کے پھر سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلا دیا ہے ہڈیاں نرم ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیان غلط ہے نا۔ تو صحیح جملہ کیا ہے کہ بھئی ہڈیاں سخت ہوتی ہیں۔ بے، انسانی کالبدی نظام جسم کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، یہ جواب صحیح ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم لکھیں گے صحیح۔ 5واں سوال ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، جلد کون کون سے افعال انجام دیتی ہے؟ یعنی اس سوال کے تحت ہمیں جلد کے کام لکھنے ہیں، تو کس طرح لکھیں گے ہم؟ جواب، جلد مندرجہ ذیل افعال انجام دیتی ہے، یعنی نیچے لکھے ہوئے کام کرتی کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1، جسم کے اندرونی اعضاء، عضلات، ہڈیوں وغیرہ کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، جسم کی نمی کو برقرار رکھنے میں مدد کرنا۔ نمبر 3، وٹامن ڈی تیار کرنا۔ نمبر 4، جسم سے پسینہ خارج کر کے جسم کی تپش کو قابو میں رکھنا۔ اور نمبر 5، گرمی سردی سے حفاظت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو ہم نکات کے اعتبار سے لکھیں گے۔ بے دیا ہے، آپ کے جسم کی ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت مندی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب
یہ تو ہم اپنے آپ سے لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ خود سے لکھ سکتے ہیں نا آپ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو جواب، اپنے جسم کی ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت مندی کے لیے ہم متوازن غذا کا استعمال کرتے ہیں، بالخصوص کیلشیم والی غذائی اشیاء، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء شامل کرتے ہیں، پابندی سے ورزش کرتے ہیں، کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے جسم کی ہڈیاں مضبوط اور صحت مند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیم ہے، انسانی کالبدی نظام کے افعال بتائیے، یعنی ہمیں ابھی اپنے ہڈیوں کے نظام کے کام بتانا ہے۔ تو جواب، انسانی کالبدی نظام کے افعال مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جس انسانی جسم کو مخصوص شکل دینا۔ نمبر 2، جسم کو سہارا دینا۔ نمبر 3، جسم میں موجود نازک اعضاء کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4، اپنے جوڑ کے ذریعے جسم کو حرکت کرنے میں مدد دینا۔ آئیے آگے بڑھیں چھٹے سوال کی طرف، وہ ہے بتائیے کیا ہوگا اگر، یعنی یہ آپ کے ذہن پر مشتمل ہے، آپ کے مشاہدے پر، آپ اس کو اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں سمجھ کر۔ الف، اگر ہمارے جسم میں جوڑنا ہو تو کیا ہوگا؟ تو ہم جواب لکھیں گے، اگر ہمارے جسم میں جوڑنا ہو تو ہم کوئی بھی حرکت نہیں کر سکیں گے، ہے نا، جوڑوں کی مدد سے ہی حرکت ممکن ہوتی ہے۔ اگر سیدھی سیدھی ہڈیاں ہوتی تو کیا ہم حرکت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنا جواب یہی لکھ دیں گے۔ بی، ہماری جلد میں میلانن نامی رنگین مادہ نہ ہو تو جواب، اگر ہماری جلد میں، یہ دیکھو بیٹا، یہ دھیان میں رکھنا، میلانن نامی مادے کا کیا کام ہے، اس کے اعتبار سے ہی ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو جواب، ہماری جلد میں میلانن نامی رنگین مادہ نہ ہو تو سب کی جلد ایک ہی رنگ کی ہوگی، ہے نا، کسی میں بھی نہیں ہے وہ میلانن نامی مادہ، تو سب ایک ہی کلر کے ہوتے، چاہے وہ یورپ والے ہوتے، چاہے وہ ہندوستان، پاکستان، افریقہ، کسی بھی دیش کے لوگ ہوتے، سب کا رنگ ایک ہی ہوتا۔ لیکن اللہ نے انسانوں میں تمیز کی خاطر کیا کر دیا ہے، میلانن نامی رنگین مادے کے ذریعے ہمیں رنگ بخش دیا ہے۔ تو کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گندمی رنگت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ میلانن نامی رنگین مادے سے۔ تو اگر یہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تمام انسان ایک ہی رنگ کے ہوتے۔ اس کے علاوہ جلد میں رنگ نہ ہوگا تو وہ سورج سے آنے والی نقصان دہ الٹرا وائلٹ ریز، بالائے بنفشی شعاعیں ہمارے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو یہ جو میلانن نامی رنگین مادہ ہے، یہ ان شعاعوں کو، الٹرا وائلٹ ریز کو ہمارے جسم تک پہنچنے سے روکتا ہے، ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی حفاظت کا انتظام کتنے اچھے طریقے سے کیا ہے نا۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سب ایک ہی رنگ کے ہوتے اور سب کے جلد پر الگ الگ چھالے، داغ، دھبے، یہ سب بھی ہوتے۔ تو اللہ نے ہماری جلد میں میلانن نامی رنگین مادہ رکھ دیا ہے تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ جیم، ہمارے جسم میں 33 منکوں کی بجائے صرف ایک لمبی ہڈی ہوتی تو بیٹا 33 منکے کس ہڈی میں ہوتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی میں۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ پیٹ کی طرف، ہے نا ہمارے جسم میں۔ تو اگر یہ منکے نہیں ہوتے، یہ ہڈی سیدھی سیدھی ایک ہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو جواب لکھیں گے کہ ہمارے جسم میں 33 منکوں کی بجائے صرف ایک لمبی ہڈی ہوتی تو ہماری زندگی دشوار ہو جاتی، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کے ان 33 منکوں کی وجہ سے ہم آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں، کھڑے ہونا، بیٹھنا، جھکنا، کسی جانب گھومنا، یہ تمام حرکات اور جسم کی لچک
इन मनकों की वजह से ही मुमकिन है। तो अगर एक लंबी हड्डी होती तो हम हरकत नहीं कर सकते, ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है ना। तो इस तरीके से आप इन तमाम सवालात के जवाबात लिखेंगे। अब जो सवाल नंबर 7 है, शक्लें बनाइए, अलिफ जोड़ की मुख्तलिफ किस्में। तो ये शक्ल आप बनाएंगे जो जोड़ की मुख्तलिफ किस्में हैं, ये आप सफ़हा नंबर 61 पर दी गई है तस्वीर, उसकी मदद से बनाएंगे। तीनों जोड़ की किस्में, कब्ज़ेदार जोड़, गेंद और प्याला नुमा जोड़ और फिसलने वाला जोड़, ठीक है। 8.7 वाली तस्वीर जहाँ पर लिखा है जोड़ की चंद किस्में, वो आपको बनानी है। फिर आपको बे दिया है जिल्द की साख्त, तो जिल्द की साख्त ये आपको पेज नंबर 62 पर 8.8 इस तस्वीर को देखिएगा, जिल्द की साख्त की तस्वीर आपको ये बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सबक कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ सबक ही कंप्लीट नहीं होगा बेटा, आपकी किताब का पहला हिस्सा यानी फर्स्ट टर्म तक का, फर्स्ट समेटिव तक का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके ज़रिए इन तमाम 8 असबाक की आप मशक करते रहेंगे, तैयारी करेंगे और पेपर के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे कि आपको किसी भी किस्म का सवाल आए, आप अपने जहन की बुनियाद पर, अपनी सोच की बुनियाद पर उन तमाम सवालों के जवाब आसानी के साथ लिख सकें। इसलिए सवाल जवाब को समझ कर करना, ठीक है, अपने जुमलों में लिखने की कोशिश करना। चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।